إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اب یہاں پر چونکہ غلط کام ہو گیا اور گناہ کی تلافی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین یہ طریقہ دیا ہے کہ توبہ کر لی جائے، تو توبہ کی بات ہو رہی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ قبول کرے، یعملون السوء، جو برا کام کر لیتے ہیں، بجہالۃ، بے وقوفی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی اپنے اس برے کام سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، جن کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین، اور توبہ ایسے لوگوں کی قبول نہیں کی جاتی، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے، قال، تو کہتے ہیں، انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، حالت کفر میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ اب یہاں پر توبہ کے قبول ہونے کی شرائط کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ توبہ کیسے قبول کی جائے گی۔ یہاں پر لفظ آیا ہے کہ بجہالت، گناہ کر لیا جہالت میں۔ اب جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انجانے میں کسی سے گناہ ہو گیا تو توبہ قبول ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کر گناہ کر لیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں انجان یا جہالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر رہا ہو تو چاہے وہ عام زندگی میں کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا یا کسی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ تو اس حساب سے کہ وہ گناہ کو کر رہا ہے تو وہ ایک قسم کا بہت بڑا بے وقوف ہے جو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس کو جاہل کہا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے انجانے میں غلطی کر لی تو توبہ قبول ہوگی اور جان بوجھ کر گناہ کر لیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ بہرحال ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، چاہے انسان گناہ جان بوجھ کر کرے یا اس سے انجانے میں ہو جائے، توبہ انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر توبہ کہتے کس کو ہیں، توبہ کس سے کہتے ہیں، تو یہ اس چیز کو دھیان میں رکھ لینا چاہیے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان نے گناہ کر لیا تو سب سے پہلے کیا ہو، اپنے گناہ پر اسے شرم محسوس ہو۔ توبہ کے لیے سب سے پہلے انسان کو کیا ہو، اپنے گناہ پر شرمندگی ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ جس گناہ کو کیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو گناہ اس سے ہو چکا ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ مطلب اگر وہ گناہ عبادات کی طرف سے ہے تو ان عبادات کو واپس لوٹا لے، جیسے نمازیں چھوڑ دی ہیں تو نمازیں لوٹا لے، روزے چھوڑ دیے ہیں تو روزے لوٹا لے، اگر زکوٰۃ تھی اس کے ذمے اور زکوٰۃ نہیں دیتا رہا تو آہستہ آہستہ کر کے اپنی پچھلی زکوٰتیں ادا کر دے۔ تو یہ کیا ہے کہ توبہ اس قسم کی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر گناہ جو ہے وہ کس قسم کے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور نہیں کرتے، تو اس میں بھی 3 ہی درجے ہیں، گناہ کرنے کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوا، تو یہ صرف فرشتوں کی صفت ہے یا انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کرتا رہے اور ہمیشہ ان کے اوپر
جو ہے وہ اپنے گناہوں پر جاری رہے، کبھی بھی اسے اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہ ہو یا گناہ چھوڑنے کا خیال نہ آئے، تو یہ شیطان کا درجہ ہے۔ تیسرا ابن آدم کا مقام ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً اس پر اسے ندامت محسوس ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ اس گناہ کو پکا چھوڑ دے۔ اور حدیث میں بھی توبہ کرنے کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اور بعض جگہوں پہ یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو جن فرشتوں نے وہ گناہ اعمال نامے میں لکھے تھے ان تک کو وہ گناہ جو ہیں وہ بھلا دیے جاتے ہیں اور اعمال نامے سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ توبہ کر لی، لیکن توبہ کی من قریب سے، اب قریب ہی گناہ کر کے قریب ہی توبہ کر لی۔ اب یہ قریب کا زمانہ کون سا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں قریب کے زمانے سے مراد انسان کی پوری زندگی ہے، انسان کی پوری زندگی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع کا غرغرہ نہ طاری ہو جائے، یعنی جب انسان کی موت آ جاتی ہے بالکل قریب اور اس کی سانس اٹک جاتی ہے اس کے گلے میں، اس وقت سے پہلے تک انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کو من قریب کیوں کہا؟ یہاں پر اشارہ کر دیا کہ ہر انسان یوں سمجھے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، تو ہر انسان یوں سمجھے کہ اگلے قدم پر یا اگلے لمحے پر گویا کہ میری موت میرے سامنے حاضر ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جتنے بھی گناہ کر لیے جانے انجانے میں، اس سے ہمیں توبہ کرنے کی اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کو زبردستی میراث میں لے لو، ولا تعضلوہن، اور نہ ہی تمہارے لیے جائز ہے کہ ان کو روک کر رکھو، لتذہبوا، تاکہ ان سے لے سکو، ببعض ما آتیتموہن، جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، الا، مگر اس شرط سے واپس لے سکتے ہو، ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کھلا بے حیائی کا کام کر لیں، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرو، فإن کرہتموہن، اگر وہ تمہیں اچھی نہ لگیں، فعسى ان تکرہوا شیئا، تو امید ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت سی بھلائیاں لکھی ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کو مکان زوج، دوسری عورت کے ساتھ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے واپس کچھ مت لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم اس کو بہتان کے ساتھ واپس لینا چاہتے ہو، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ کے طور پر، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں تم اس سے اپنا مال واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ،
اور وہ عورتیں تم سے لے چکی ہیں میثاقا غلیظا، پختہ عہد۔ اب خواتین کے مسائل چل رہے تھے، درمیان میں ان سے متعلق توبہ کا ذکر آ گیا، واپس خواتین ہی کی طرف آ گئے، اور وہی بات ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زبردستی میراث میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، تو اسی کا جو ہے یہاں پر دوبارہ